ایک زوردار تھپڑ کی آواز پہ میں بری طرح چونکا تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، 10 سالہ بچہ زمین پہ گرا ہوا تھا اور وہ مغرور لڑکی اس پہ چلا رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو میری گاڑی کو ہاتھ لگانے والے؟ اپنے غلیظ ہاتھ اگر میری گاڑی کو دوبارہ لگانے کی کوشش بھی کی تو اگلی بار تھپڑ نہیں ماروں گی، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مجھے اس لڑکی پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ گرے ہوئے بچے کو میں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، جس کا رخسار اس قدر سرخ تھا اور ہلکا ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے کلیوں اور پھولوں کے گجرے بھی گر کے بکھر چکے تھے۔ بیچارہ روئے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی دوبارہ سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ میں نے کہا، او میڈم، کیوں مارا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی، دس از نن آف یور بزنس، اٹس بیٹر ٹو اسٹے آؤٹ آف مائی افیئرس۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، میں نے کہا، غریبوں کو اپنے باپ کا مال سمجھ رکھا ہے کیا؟ جیب میں 4 پیسے کیا آ گئے، 4 انگریزی کے لفظ کیا بولنا سیکھ لیے، خود کو کیا سمجھ رہی ہو؟ لیڈی ڈیانا، معافی مانگو اس بچے سے، اور یہ جو پھول تمہاری وجہ سے زمین پہ گرے ہیں انہیں تم اٹھاؤ گی۔ میری بات پہ ایک جھٹکے سے اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس انداز میں بات کرنے والے؟ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑا نخوت سے بھرا انداز تھا۔ مین روڈ پہ چلنے والی کئی گاڑیاں وہاں کھڑی ہو چکی تھیں۔ کچھ نوجوان بھی میرے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، معافی مانگو ورنہ تمہارا تماشا بنا کے رکھ دوں گا۔ غریب تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ تمہاری گاڑی کو ہاتھ لگا دیں تو تم اسے تھپڑ مار دو گی۔ اتنی اپنی گاڑی کی فکر ہے تو اپنے بنگلے کے گیراج میں سنبھال کے رکھو۔ میری بات سن کے اور بھی نوجوان بولنے لگے۔ وہ کہنے لگی کہ تم لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ میں نے کہا، تم جو کوئی بھی ہو اس بچے سے معافی مانگو ورنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں سے میرا قتل کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتی، میں نے اس کی فرنٹ ڈور کے شیشے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چاہ کے بھی دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاتھ ہٹاؤ۔ میں نے کہا، یہ ہاتھ تب ہٹے گا جب تم اس لڑکے سے معافی مانگو گی اور اس کا نقصان پورا کرو گی۔ وہ بچہ رو رہا تھا۔ بڑی غضبناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنے پرس میں سے 2000 کے نوٹ نکالے اور اس بچے کے منہ پہ دے مارے۔ کہنے لگی، ہٹو یہاں سے، اور تمہیں تو دیکھ لوں گی میں مسٹر۔ میں نے کہا، پہلے سوری کہو اس بچے سے۔ جتنی عزت تم رکھتی ہو نا اتنی یہ بچہ بھی رکھتا ہے۔ بڑی نفرت سے اس نے پہلے مجھے دیکھا، پھر اس بچے کو دیکھا۔ کہنے لگی، سوری۔ سوری بھی ایسے کہا جیسے پتھر اٹھا کے پھینکا ہو۔ میں نے اس کی گاڑی کے شیشے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے بڑی نفرت سے دیکھتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلی گئی۔ وہ بچہ روتا ہوا وہ 2000 کا نوٹ جیب میں ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا، صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے صرف اس بیگم صاحبہ کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا تھا کہ شاید وہ گلاب اور کلیوں کے گجرے خرید لیں۔ شاید میرے گندے ہاتھ اس کے شیشے پہ نشان چھوڑ گئے اور اس نے تھپڑ مار دیا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے بچے ہوئے گجرے اٹھانے لگا۔ ہلکا ہلکا سا خون ابھی بھی اس کے رخسار پہ نظر آ رہا تھا۔ میں اسے سامنے بنے کلینک پہ لے گیا۔ اپنی جیب میں سے 200 روپے نکال کے اسے دیے۔ کئی دنوں سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہا تھا، لیکن یہاں پاکستان میں کب نوکریاں آسانی سے ملتی ہیں۔ خیر، نوکری تو مجھے مل چکی تھی، بس آج سے وہ آفس جوائن کرنا تھا۔ پہلے تو میں نے اس بچے کو اس کی مطلوبہ جگہ تک چھوڑا، اس کے بعد میں آفس میں آ گیا۔ کافی شاندار عمارت تھی، میری توقع سے کافی زیادہ بلند اور بہت بڑی فرم تھی۔ میں نے جیب میں سے کارڈ نکال کے دوبارہ سے دیکھا کہ کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا، لیکن وہی فرم تھی۔ میں اندر داخل ہوا۔ وہاں کا ڈسپلن، رکھ رکھاؤ اور اسٹاف کے صاف ستھرے کپڑے دیکھ کے مجھے اپنے پہنے ہوئے کپڑے کافی کمتر سے لگ رہے تھے۔ بہرحال میں لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے فلور پہ اس فرم کے مالک کا آفس تھا جس نے مجھے کال کر کے بلایا تھا۔ میں اندر گیا، ریسیپشن پہ جا کے کارڈ دکھایا۔ میں نے کہا، مجھے عزیز احمد مرتضیٰ صاحب نے بلایا تھا۔ میری بات پر ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے مجھے ایک تنقیدی نظر سے سر تا پیر دیکھا، پھر بے یقینی سے کہنے لگی،
آپ کو؟ میں نے کہا جی محترمہ، آپ فون پہ کنفرم کر سکتی ہیں۔ بہرحال اس نے فون پہ کنفرم کیا، پھر مجھے دوبارہ دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ کہنے لگی سر کا آفس دائیں جانب ہے۔ میں اس کے بتائے ہوئے کمرے کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہلکی سی دستک دی، وہی آواز مجھے سنائی دی، کم آن ینگ بوائے، آ جاؤ اندر۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے مرتضیٰ صاحب ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے تھے۔ وہ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے برابر والی دوسری ریوالونگ چیئر پہ میری نظر پڑی تو میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ یہی حال شاید وہاں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کا بھی تھا، کیونکہ یہ وہی گھمنڈی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں اندر داخل نہیں ہوا، میں وہیں دروازے پہ کھڑا رہا۔ جب مرتضیٰ صاحب کہنے لگے ینگ مین، وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، میں بڑی غصیلی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھتا ہوا اندر آیا۔ مجھے پتہ ہوتا کہ اس آفس میں اور اس فرم کی مالک ایک گھمنڈی لڑکی ہے تو میں کبھی بھی یہاں آنے کی کوشش ہی نہ کرتا۔ کئی مہینے بعد ایک نوکری کی امید نظر آئی تھی، لیکن اب وہ بھی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل میں نے اپنی جیکٹ کے اندر ہی رکھی ہوئی تھی۔ زپ کھول کے میں نے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل نکالی اور سامنے ٹیبل پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے بیٹا بیٹھو۔ میں نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی دادا جی آپ اسے نوکری پہ نہیں رکھیں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کے برجستہ مرتضیٰ صاحب نے اسے دیکھا۔ کہنے لگے مائی چائلڈ، اسے نوکری پر میں رکھ چکا ہوں، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ کہنے لگی کیا میری کسی بات کی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے بیٹا تمہاری کیا اہمیت ہے یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ اس آفس میں جو کچھ ہوتا ہے تمہارے کہنے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی تو میں ہی آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ اس بدتمیز شخص کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ میری اور بے عزتی کرتی اور میرے منہ سے بھی کچھ الٹا سیدھا نکل جاتا، میں نے مرتضیٰ صاحب کے ہاتھ میں سے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل لی، اپنی جیکٹ کی زپ کھولی، ڈاکیومنٹس کی فائل اندر ڈال لی، زپ بند کی اور واپس جانے کے لیے پلٹ گیا۔ مگر مرتضیٰ صاحب کہنے لگے عزیز احمد، تمہیں جانے کے لیے کس نے کہا؟ میں نے پلٹ کے ان کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا سوری سر، میں کہیں اور جاب ڈھونڈ لوں گا، آپ میری فکر مت کریں۔ وہ کہنے لگے نہیں تم ادھر آؤ، مہک کی بات کا برا مت مناؤ، میں بھی نہیں مناتا۔ کم آن ینگ مین، ادھر آؤ۔ میرے ماتھے پہ بھی بل تھے۔ میں دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا، فائل دوبارہ ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے ایک نظر فائل دیکھی، پھر کہنے لگے تعلیمی ریکارڈ تو تمہارا بہت اچھا ہے، تجربہ بھی ہے، تم کل سے جوائن کر سکتے ہو۔ ساتھ میں ایک پیپر میرے سامنے رکھا۔ کہنے لگے اس میں کچھ رولز لکھے ہوئے ہیں، انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ میں نے وہ رولز پڑھے، اس پہ سائن کر دیا۔ تنخواہ اچھی تھی اور میں ایسی آفر اس نک چڑی گھمنڈی لڑکی کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا، دروازہ بند کیا تو اندر سے مجھے اسی لڑکی کی آواز آئی، دادا جی آپ نے اسے کیوں اپوائنٹ کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتہ یہ لڑکا کتنا بدتمیز ہے؟ پھر وہ کچھ دیر پہلے والا واقعہ بتانے لگی، جس پہ مرتضیٰ صاحب کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کم آن مائی چائلڈ، اپنا دل بڑا رکھتے ہیں، اور کیا ضرورت تھی اس بچے کو تھپڑ مارنے کی؟ آپ کو پتہ ہے اس نے میری نئی گاڑی پہ اپنے گندے ہاتھ لگائے تھے، اس کے ہاتھ گندے، پسینے اور مٹی سے بھرے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کے گھن آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا مجھے اس طرح کے لوگوں سے کتنی نفرت ہے۔ اور آپ نے اس لڑکے کا حلیہ دیکھا تھا، ہماری اس فرم میں بیٹھے ہوئے چوکیدار کے کپڑے بھی اس سے زیادہ صاف ہوں گے۔ آپ بھی نا دادا جی کسی کی بھی چار مجبوریاں سن کے اسے رکھ لیتے ہیں۔ کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں خود سنبھال لوں گی، آپ بس گھر پہ رہا کریں، آرام کیا کریں۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کس بات کا اتنا غرور تھا، سمجھتی کیا تھی خود کو؟ میں ضرورت مند ضرور تھا لیکن بغیرت نہیں تھا، مجھ میں خودداری ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھی، جو آج کل کے دور میں بہت کم لوگوں کے پاس رہ گئی ہے۔ بہرحال میں اس فرم سے باہر نکلا، اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور سیدھا گھر آ گیا۔
موٹر سائیکل کے ہارن پہ میری چھوٹی بہن رابعہ نے دروازہ کھولا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں میں نے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی۔ وہ کہنے لگی بھائی آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کیا پکایا تم نے؟ کہنے لگی آلو کی سبزی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا۔ کھانا ہم دونوں بہن بھائیوں نے مل کے کھایا تھا۔ کہنے لگی آپ کو جاب مل گئی؟ میں نے کہا ہاں وہ تو پہلے ہی کنفرم ہو چکی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اسے بتایا تو یہ سن کے اس کے چہرے پہ ایک چمک سی ابھری۔ کہنے لگی چلو شکر ہے اب ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اچھا میں ہوم ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا، دروازہ اچھی طرح سے بند کر لینا۔ کہنے لگی بھائی روزانہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے دروازہ اچھے سے ہی بند کرتی ہوں میں۔ میں نے کہا ہاں اسی لیے کیونکہ مجھے اپنی ننھی منی بہن کی بہت فکر ہوتی ہے۔ میں نے پیار سے اس کے رخسار پہ چٹکی کاٹ کے کہا تھا اور پھر میں چلا گیا۔ رات کے 11 بجے فارغ ہو کے میں واپس آتا تھا۔ میں نے ایم فل بزنس کیا تھا اور ایم بی اے اور بی بی اے کے اسٹوڈنٹس کو ہوم ٹیوشنز بھی دیتا تھا۔ بزنس کے کئی داؤ پیچ کو بھی جانتا تھا، مگر خالی ہاتھ ڈگری پاکستان میں کبھی کبھی ردی کا ٹکڑا ثابت ہوتی ہے۔ یہاں بس پیسے کو سلام ہے، ٹیلنٹ کو نہیں۔ مرتضیٰ صاحب کے آفس میں کام مجھے میری قابلیت کی بیس پہ نہیں ملا بلکہ ایک احسان کے طور پہ ملا تھا جو میں نے مرتضیٰ صاحب کی جان بچا کے کیا تھا۔ مین روڈ پہ اپنی بائک چلاتے ہوئے میری نظر سامنے کھڑی گاڑی پہ پڑی جس کی ہیڈ لائٹ کے نیچے اندر کی طرف مجھے ایک سرخ بتی جلتی اور بجھتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں کچھ فٹ کیا گیا ہے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید گاڑی میں کسی نے بومب فٹ کیا ہے اور اس کی سرخ رنگ کی جلتی اور بجھتی بتی شاید اس گاڑی کو چند لمحوں میں بلاسٹ کر دے گی۔ اشارہ کھل چکا تھا، گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ چکی تھی۔ میں اپنی موٹر سائیکل جتنی تیز چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ مرتضیٰ صاحب کی گاڑی کے قریب جا کے میں نے ان کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ جیسے انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا میں نے کہا کہ آپ کی گاڑی میں بومب ہے، آپ فوراً گاڑی سے نیچے اتر جائیں، یہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی اور جلدی سے وہ اور ان کا ڈرائیور گاڑی سے نیچے اتر گئے۔ چند قدم کے فاصلے پہ ہی گئے تھے جب گاڑی واقعی بلاسٹ ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی کو لمحوں میں آگ کے شعلے اڑاتا دیکھ کے مرتضیٰ صاحب نے مجھے زیرک نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ کی ہیڈ لائٹ کی نیچے کی جانب مجھے شک ہوا تھا کہ ایک ہلکی سی روشنی جل بجھ رہی ہے، مجھے بس شک تھا اسی لیے آپ سے کہہ دیا۔ وہ بہت خوش تھے، کہنے لگے تم بہت ذہین قسم کے نوجوان ہو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا۔ میں نے کہا مجھے صرف نوکری کی ضرورت ہے جو بنا سفارش کے نہیں ملتی۔ وہ کہنے لگے تم نے میری جان بچائی ہے اس لیے سمجھو کہ نوکری پکی ہے۔ تبھی انہوں نے مجھے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کے دیا، کہنے لگے یہاں پہنچ جانا، میں تمہاری نوکری کنفرم کر دوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے موبائل پہ شاید اپنی دوسری گاڑی منگوائی اور ساتھ ہی ساتھ پولیس کمشنر کو بھی کال کر رہے تھے۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی پوتی ایک گھمنڈی اور مغرور قسم کی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے انسان نہیں تھے۔ دوسرے دن ہی میں نے جاب جوائن کر لی تھی۔ میں فائنانس مینجمنٹ کے طور پہ اس کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھے وہاں پہ جاب کرتے ہوئے بس چند ہی دن ہوئے تھے جب مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی پوتی مہک، اس کا رویہ سبھی ورکرز کے ساتھ بہت برا ہے۔ وہ سب کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھتی تھی اور جو پروڈکٹس وہ بنا رہے ہیں بہت جلد بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے مرتضیٰ صاحب سے بات کی۔ انہوں نے ایک میٹنگ ارینج کروانے کے لیے کہہ دیا جہاں کمپنی کے سبھی سینئرز موجود تھے۔ مرکزی آفس کے وسیع اور شاندار کانفرنس روم میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ گول میز کے گرد کمپنی کے اہم افراد بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار پہ پروجیکٹر چل رہا تھا جس پہ کمپنی کے حالیہ مالی نقصانات کے گراف دکھائے جا رہے تھے۔ مرتضیٰ صاحب اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے گہری سانس لے کے بولے، ہمیں جلد از جلد کوئی مؤثر حکمت عملی اپنانا ہوگی ورنہ اگلے 6 مہینے میں حالات سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ مہک اپنی مخصوص مغرورانہ مسکراہٹ کے ساتھ
सीधी होके बैठी। उसने सफ़ेद कमीज़ पे ब्लैक वेस्ट कोट पहन रखा था जिस पे कंपनी का लोगो नुमाया था। दादाजी, वो नरम लेकिन गरूर भरे लहजे में बोली, आप फ़िक्र ना करें, मैंने एक प्लान तैयार कर लिया है। हमें किसी नए या ना तजर्बेकार मशीर की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ही रीवैम्प करके सब संभाल लेंगे। उसने मेरी तरफ देखकर ये बात कही थी। मैं जो अभी तक खामोश बैठा था आहिस्ता से झुका और इजाज़त लेके बोला, अगर इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। महक ने तंज़िया अंदाज में एक नज़र मुझे देखा, जैसे कहने वाली हो कि ये नौ वारिद अब हमें सिखाएगा। मुर्तज़ा साहब ने सर हिलाया। हाँ अज़ीज़, कहो, खुल के बात करो। मैंने बड़ी संजीदगी से बात शुरू की। सर, मेरा तज्ज़िया कहता है कि आपकी कंपनी की बुनियादी प्रॉब्लम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की कमी है। हम एक ही तर्ज की सर्विसेज पे इन्हसार कर रहे हैं जबकि मार्केट की डिमांड्स बदल चुकी हैं। अगर हम फौरी तौर पर अपनी सर्विसेज को नए शोबों, ख़ास तौर पे डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स कंसल्टेशन की तरफ ना लेकर गए तो ना सिर्फ पुराने क्लाइंट्स छिन जाएंगे बल्कि नए क्लाइंट्स की उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। कमरे में चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। महक ने नखुवत से हुनकारा भरा, बहुत खूब मिस्टर, आपको कंपनी ज्वाइन किए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए और आप इस कंपनी के नफ़ा नुकसान से भी वाकिफ़ हो गए। मैं यहाँ बरसों से काम कर रही हूँ। मैंने इस कंपनी की पॉलिसीज़ बनाई हैं जो अभी तक कामयाब ही रही हैं, और अब एक नया आने वाला जो अभी तक कंपनी के बुनियादी उसूल भी शायद नहीं जानता हो, वो हमें लेक्चर देगा। उस लड़की में न जाने किस बात की अकड़ थी। मैंने महक की बात का बुरा मानने के बजाय मज़ीद एतमाद से कहा, मेरा मकसद हरगिज़ ये ज़ाहिर करना नहीं है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात बाहर से आने वाली नज़र वो कुछ देख लेती है जो अंदर के लोग आदतन नज़रअंदाज कर जाते हैं। शायद वो इसी ज़ोम में रहना पसंद करते हैं कि वो ही परफेक्ट है। मेरी बात पे उसने मुझे कीना तोज़ नज़रों से देखा। मैंने आगे झुक के मेज़ पे फ़ाइल रखते हुए कहा, ये रही डाटा एनालिसिस। गुज़िश्ता 1 साल में मार्केट का ट्रेंड, सारिफीन के रवैये और आपकी कंपनी की मौजूदा प्रोडक्ट्स का जायज़ा। अगर आप चाहें तो अभी के अभी सबूतों के साथ सब कुछ दिखा सकता हूँ। इंसान में आईना देखने का हौसला होना चाहिए बस। मैंने भी तंज का तीर उसी घुमंडी लड़की पे चलाया जो ख़ुद को पता नहीं क्या समझती थी। मुर्तज़ा साहब ने फ़ौरन दिलचस्पी से फ़ाइल उठा ली। वो एक एक सफ़ा पलट के देखने लगे। उनकी भवें कभी सुकड़ती, कभी हैरत से बुलंद हो जाती। ये आदादो शुमार तो बिल्कुल वाज़े कर रहे हैं कि हम वाकई मार्केट की नई डिमांड से पीछे रह गए हैं। महक, तुम्हें अज़ीज़ की बात पे गौर करना चाहिए। मुर्तज़ा साहब की बात सुन के महक की आंखों में बेयकीनी की लहर दौड़ गई। दादाजी, ये सिर्फ थ्योरीज़ हैं, हकीकत में ये सब इतना आसान नहीं है। हमने अपनी साख बरसों में बनाई है। एक नया मोड़ लेना ख़तरनाक हो सकता है। मैंने बड़ी नरमी मगर मज़बूत लहजे में कहा, बदलती दुनिया में सबसे बड़ा ख़तरा पुरानी कामयाबियों पे बैठे रहना होता है मिस महक साहिबा। हमें अगर आगे बढ़ना है तो नए तकाज़ों को अपनाना ही होगा, वरना वही होगा जो हर जामिद कंपनी के साथ होता है। बाकी आप ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हैं। वो मेरी बात पे तिल मिला के रह गई। मुर्तज़ा साहब ने गहरी नज़रों से मुझे देखा, फिर मुस्कुरा के कहा, ठीक है अज़ीज़, तुम अपना मुकम्मल प्रपोज़ल तैयार करो। मैं चाहता हूँ कि अगली मीटिंग में हम इसी पे काम करें। महक की आंखों में गुस्से की लपक नज़र आई। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बहुत खूब, अब एक नया लड़का हमें बताएगा कि कंपनी कैसे चलानी है। दादाजी, मैं इस मीटिंग में मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं कर सकती। मैं कभी अपने असूलों के ख़िलाफ़ नहीं चल सकती। ये कह के वो तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। मुर्तज़ा साहब ने एक हल्की सी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली। ये महक है, जल्दी मानने वालों में से नहीं है, मगर मुझे खुशी है कि तुमने इतनी हिम्मत और ज़हानत से अपनी बात आगे रखी। मैं महक को समझा लूँगा। मैंने कहा, ओके सर,
آپ فکر مت کریں، مجھے یقین ہے کہ میرے اصولوں پہ چل کے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگلی میٹنگ پہ وہ منہ پھلائے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ کام کی ساری ڈیٹیلز میں نے بتائی تھیں۔ شاید اس کے دادا نے اسے میرے ساتھ کام کرنے پہ بڑی مشکل سے راضی کیا تھا۔ اپنے ماتحت اسٹاف کو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ مزید انہیں کس طرح پروڈکٹس کو مزید بہتر سے بہتر بنانا ہے اور کیسے بیچنا ہے۔ میرا مزاج کافی دوستانہ قسم کا تھا، اس لیے کام کرنے والے ورکرز مجھ سے بہت خوش تھے، کیونکہ میں نے مرتضیٰ صاحب سے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے ہم سے کام لینا ہے، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری کمپنی کو زیادہ فائدہ پہنچائیں گے، زیادہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا رویہ ان کے ساتھ نوکر مالک والا رکھیں گے تو یقیناً آگے چل کے ہمارے لیے یہ بات مشکل پیدا کرے گی۔ مرتضیٰ صاحب کہنے لگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مہک کو میری ہر بات پہ اختلاف تھا۔ کہنے لگی، میں لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق رکھتی ہوں، مجھے تو آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ورکرز کے ساتھ اس کا رویہ ہتک آمیز ہے۔ وہ یوں ناک منہ چڑھاتی تھی جیسے غریب انسان کوئی دوسری مخلوق ہے اور وہ محترمہ کسی اور سیارے سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہاں کام کرنے والی خواتین اور پروڈکٹس کو پیک کرنے والی خواتین گرمی میں بیٹھی پسینے سے شرابور ہوتی تھیں۔ وہ ایک راؤنڈ ضرور لگاتی تھی۔ میں بھی ورکرز کو دیکھتا رہتا تھا، ان سے پیکنگ اچھے طریقے سے کرواتا تھا، کیونکہ اس بار مرتضیٰ صاحب نے پوتی کے بجائے مجھے اہمیت دی تھی اور میں چاہتا تھا کہ میں ان کی توقعات پہ پورا اتر سکوں۔ لیکن وہ مغرور لڑکی باز ہی نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنے آفس میں بلاتی اور مجھ سے یوں بات کرتی جیسے میں مینیجر نہ ہوں، اس کا غلام ہوں۔ آج بھی اس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا، اپنی ریوالونگ چیئر پہ غرور سے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، مسٹر عزیز، دادا جی کے اس چانس کو اپنا آخری چانس سمجھنا۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو باہر کا راستہ میں تمہیں دکھاؤں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری نوکری پکی ہے۔ پتہ نہیں دادا جی بھی کن کن لوگوں کو بنا سوچے سمجھے رکھ لیتے ہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اس گھمنڈی لڑکی سے بات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور اس بار میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے محنت بھی بہت انتھک کی تھی۔ 2 مہینے کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے زیادہ فائدہ ہوا۔ مرتضیٰ صاحب نے میری تعریف کی، کہنے لگے، تم بہت زیادہ ذہین ہو ینگ مین، اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو میں بہت جلد تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دوں گا۔ بونس کے طور پہ مجھے 5 لاکھ کا چیک بھی دیا تھا، اور ان کے ساتھ بیٹھی ان کی پوتی منہ میں انگارے چبا رہی تھی۔ کہنے لگی، دادا جی 1 لاکھ میری طرف سے بھی دے دیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، خوش ہو جائیں گے وہ بھی۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے خیرات دے رہی ہو۔ میں نے کہا، مس مہک، آپ اپنا 1 لاکھ اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنے ابرو اچکائے، کہنے لگی، ایز یو وش۔ پھر کہنے لگی، دادا جی مجھے اپنے دوست کی پارٹی میں جانا ہے، میں آج جلدی آف کروں گی۔ مرتضیٰ صاحب نے کہا، اوکے تم جاؤ۔ اس کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میرا کام بھی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد میں نے ایک سائیڈ پہ مہک کی گاڑی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اپنا موبائل غصے سے بند کر کے کھڑکی کے اندر اپنی سیٹ پہ یوں پھینکا جیسے کوئی غیر ضروری چیز ہو۔ میں نے اپنی بائک روکی۔ کہنے لگی، اپنا موبائل مجھے دو، دادا جی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، آئی ایم سوری، میں اپنی ذاتی چیزیں کسی کو نہیں دیتا۔ کہنے لگی، یہ تم مجھ سے بات کیسے کر رہے ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، میں آپ کو صرف آفس کی حد تک جانتا ہوں۔ میری کمپنی میں آپ میرے مالک کی پوتی ہیں، لیکن کمپنی سے باہر نکلنے کے بعد میرے نزدیک آپ کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، شاید موبائل کی بیٹری ڈاؤن تھی، ورنہ وہ مجھے روکنے کی زحمت نہ کرتی۔ کہنے لگی، میں نے آج تک تم جیسا بدتمیز انسان نہیں دیکھا۔ میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، مجھے دادا جی سے بات کرنی ہے، اور یہاں فی الحال مجھے کسی مکینک کا نہیں پتہ، مجھے دوسری گاڑی منگوانی ہے۔ کیا تم مجھے اپنا موبائل 1 منٹ کے لیے دے سکتے ہو؟ بڑے غصے سے اس نے مجھ سے کہا۔
میں نے کہا ہاں دے سکتا ہوں اگر آپ تھوڑا آرام سے اور تمیز سے بات کریں تو، اور وہ بھی انسانیت کے ناطے، آپ کی کمپنی کے امپلائی کی حیثیت سے نہیں، اور اگر زیادہ ریکویسٹ کریں گی تو میں آپ کی گاڑی کا ٹائر چینج بھی کر سکتا ہوں۔ مس آتش فشاں، یہ میں نے جان بوجھ کے کہا تھا۔ پھر میں نے کہا او سوری مس مہک۔ میری بات سن کے اس کا چہرہ تل ملایا۔ پہلے تو اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید اسے کوئی اور نظر آ جائے جو اس کی مدد کر سکے، لیکن مین روڈ پہ دوڑتی بھاگتی گاڑیاں ہر کسی کے لیے نہیں رکتی۔ کہنے لگی اوکے، آپ پلیز ٹائر چینج کر دیں۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی میری طرف بڑھائی جس میں ڈگی کی چابی بھی موجود تھی۔ میں نے چابی اس کے ہاتھ سے پکڑی، ڈگی کھولی، اس میں سے ٹائر نکالا، اس کی گاڑی کا ٹائر چینج کر دیا۔ تو بجائے مجھے شکریہ کہنے کے، اس گھمنڈی لڑکی نے اپنا پرس کھولا اور 5,000 کا نوٹ میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگی یہ رکھ لو۔ میں نے کہا میں مکینک نہیں ہوں، اگر کوئی احسان کرے تو بدلے میں اسے شکریہ کہتے ہیں۔ چلو شاباش، تھینک یو بولو۔ ہر چیز کی قیمت پیسہ نہیں ہوتا مس مہک، سے تھینک یو۔ میری بات سن کے غصے کے مارے اس کی آنکھوں کے ڈورے گلابی ہوئے۔ اس نے گہری سانس لی، شاید اپنا غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ کہنے لگی تھینک یو سو مچ۔ میں نے ہاتھ سینے پہ رکھ کے کہا مائی پلیزر۔ میں یہ کہہ کے اپنے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز جب میں آفس پہنچا تو ایک عجیب سا واقعہ میں نے دیکھا۔ مہک ایک بوڑھی ورکر پہ چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دوپٹے کو ہاتھ لگانے کی، میرا دوپٹہ کھینچنے کی۔ وہ خاتون ہاتھ جوڑے رو رہی تھیں کہ بیٹا مجھے چکر آ گیا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا، اس لیے غلطی سے تمہارا دوپٹہ پکڑ لیا، ورنہ گر جاتی۔ وہ کہنے لگی تو گر جاتی نا، میرا دوپٹہ کیوں کھینچا؟ میں اپنی موٹر سائیکل پارکنگ میں لگا چکا تھا، میں اسی طرف آ گیا۔ شاید میرے اندر ہمدردی کا کیڑا کچھ زیادہ ہی تھا، جہاں کسی غریب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی میں پہنچ جاتا۔ اور اس وقت مہک اس بوڑھی عورت پہ بہت چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں تمہیں ابھی کے ابھی کھڑے کھڑے نوکری سے نکال رہی ہوں۔ وہ رونے لگی کہ ایسا مت کرو۔ میں تب تک ان تک پہنچ چکا تھا۔ اس عورت نے منت کرتے ہوئے جیسے ہی مہک کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ اس بوڑھی عورت کے منہ پہ مارتی، میں نے اس کی کلائی بڑے زور سے پکڑ لی۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کی دادی کی عمر کی ہیں یہ، اور آپ ان پہ ہاتھ اٹھا رہی ہیں۔ اس نے جو کیا غلطی سے کیا ہے۔ وہ کہنے لگی تم کون ہوتے ہو میرے معاملات میں آنے والے؟ تمہیں میں پہلے سمجھا چکی ہوں، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اس بوڑھی عورت اور مہک کے بیچ میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ اپنے آفس میں جائیں، اس عورت کا معاملہ میں آپ کے دادا کے سامنے خود پیش کروں گا۔ کہنے لگی اس نے میرا دوپٹہ کھینچنے کی ہمت کی ہے، اور اپنے ساتھ کیے ہوئے رویے کا بدلہ میں خود لیتی ہوں۔ میں نے کہا اگر تم نے اس عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں تمہاری کلائی صرف پکڑوں گا نہیں، مڑوڑ کے رکھ دوں گا۔ مجھے اس گھمنڈی لڑکی پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، شاید اسی بات پہ وہ بھی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اپنا دوپٹہ اس نے اتار کے زمین پہ پھینکا، اپنے ڈرائیور سے کہنے لگی ماچس دو۔ وہ گھبرایا ہوا کھڑا تھا، جیب میں سے ماچس نکال کے اس نے پکڑا دی۔ سب کے سامنے اس نے اپنے دوپٹے کو آگ لگا دی، کیونکہ اس کے دوپٹے پہ اس عورت کے گندے ہاتھ لگ چکے تھے۔ ظاہر ہے وہ کام کر رہی تھی، اس کے سفید دوپٹے پہ اس عورت کے گندے ہاتھوں سے کالے نشان پڑ گئے تھے، اور اس نے وہ جلا دیا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ بنا دوپٹے کے وہ اندر جا چکی تھی۔ جب میں اندر گیا تو اس نے میرے کیبن میں کال کی، کہنے لگی اندر آؤ۔ میں اس کے آفس کے روم میں چلا گیا۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ اپنی ریوالونگ چیئر پہ بھی نہیں بیٹھی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کے میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی تمہیں میں صرف دادا کی وجہ سے برداشت کر رہی ہوں، ورنہ تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تمہیں آج میں نے اس لیے بلایا ہے کہ آج میں تمہیں آخری بار سمجھا رہی ہوں، میرے معاملات سے دور رہو۔ میں کس کے ساتھ کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی، تمہیں خدائی فوجدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارا جینا 2 بھر کر دوں گی میں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا نہ کر گزرے۔
اس فضول لڑکی سے بحث کرنا ہی وقت کا ضیاع تھا۔ میں نے کہا اوکے، اب میں جاؤں یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی دفع ہو سکتے ہو تم۔ میں کمرے سے باہر آ کے اپنے کیبن میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی مرتضیٰ صاحب آئے میں نے ساری بات انہیں بتا دی۔ کہنے لگے وہ غصے کی ایسی ہی ہے، اصل میں میرے ہی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا اور اسے یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ مجھ سے تمیز سے بات کیا کرے، یہاں پہ کام کرنے کے لیے آنے والے اپنے کام کے پیسے لیتے ہیں، اپنی عزت نہیں بیچتے کہ مالکان انہیں اپنا غلام سمجھ لیں۔ اگر یہ تمام ورکرز کام چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کی فیکٹری کو تالا لگ جائے گا، آپ کی کمپنی بند ہو جائے گی۔ مرتضیٰ صاحب بڑے غصے سے آفس میں گئے۔ میں ایک دو دوسری کمپنیوں میں بھی اپلائی کر چکا تھا، کیونکہ میرا مزاج ایسا نہیں تھا کہ میں ایسی گھمنڈی لڑکی کی بدتمیزی برداشت کرتا۔ لیکن کچھ دن بعد